بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم مخدوم برہان الدین سہروردیہ کی سوانحیات اور ان کے مزار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، محمد برہان الدین داؤدی بورا کے بامدائی المطلق، انہوں نے 49 سال تک کمیونٹی کی سماجی، معاشی اور تعلیمی خوشحالی کی مدد میں قیادت کی، جس نے کمیونٹی کے عقیدے کی بنیاد مرکز کو مضبوط اور دوبارہ ادارہ بنایا، اپنی ثقافت، روایت اور ورثے کو زندہ کیا۔ کمیونٹی کے اندر روایتی اسلامی اقتدار اور جدید مغربی طرز عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے برہان الدین نے وہ کام مکمل کیا جو ان کے پیشرو اور طاہر سیف الدین نے شروع کیا تھا۔ برہان الدین کو ان کی بحالی کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے مصر اور اردن کی ریاستوں کے اعلیٰ ترین قومی شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ وہ عرب ممالک میں عظمت السلطان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کمیونٹی کی رسائی کے لیے وسیع سفر کی وجہ سے وہ یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ دورہ کرنے والے پہلے دائی المطلق تھے۔ برہان الدین بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورت میں تحت سیف الدین اور حسینہ عائشہ صاحبہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ برہان الدین جیسے اپنے والد نے سکھایا، 13 سال کی عمر میں اپنے مذہبی تعلیم مکمل کی۔ سورت میں برہان الدین کے موت حلف کے بعد 15 سال کی عمر میں انہیں امیر الحج مقرر کیا گیا، انہیں شیخ کا خطاب دیا گیا اور برہان الدین کا لقب ان کے والد طاہر سیف الدین نے عطا کیا۔ ان کی 17ویں سالگرہ پر برہان الدین کو ہدیہ کے عہدے پر ترقی دی گئی اور کمیونٹی کے مرکزی انتظامی تنظیم صفیہ کے انچارج بنایا گیا۔ 19 سال کی عمر میں طاہر سیف الدین کے اس دائی المطلق کے دفتر کے لیے اپنا جانشین مقرر کیا اور بعد ازاں اسے ماروان الدولت مجاز مشیری کے مقام پر فیض کیا اور اسے اپنا دوسرا کمانڈر بنا دیا۔ 20 سال کی عمر میں برہان الدین نے پورا قرآن حفظ کر دیا تھا۔ برہان الدین نے 1937 میں سورت میں امت العائشہ صاحبہ سے شادی کی۔ وہ 46ویں دائی مطلق عبد القادر نجم الدین کی اولاد عبد الحسین کی بیٹی تھی۔ شہر اور ایوان جامعۃ الصفیہ، جو کہ تقریبات کا مرکزی مقام ہے، کو زبردست سجایا گیا تھا۔ طاہر سیف الدین نے تمام کمیونٹی کے افراد کو تقریبات میں شرکت کی کھلی دعوت دی اور معززین اور سرکاری افسران نے اس سے مدعو کیا تھا۔ نومبر 1965 کو اپنے والد طاہر سیف الدین کے انتقال کے بعد محمد برہان الدین نے 40 روزہ سوگ کی مدت کی صدارت کی اور اپنے پیشرو کا عہدہ سنبھالا۔ اس نے اپنے والد کی تدفین کی جگہ کیسر حسینی روادات طاہرہ کا انتخاب کیا اور جگہ جہاں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات بنائے گئے تھے۔ 2011 میں برہان الدین نے اسلامی کیلنڈر کے متعلق اپنی 7 سالہ تقریبات منائی۔ ممبئی میں ایک میگا جلوس کا انعقاد کیا گیا جو ایم جی روڈ سے اعظم کمپلیکس گراؤنڈ تک شروع ہوا، جو راستہ میران ڈرائیو کے نام سے مشہور ہے، جس میں 8000 شرکا شامل تھے۔ پیروکار سنہری لباس میں ملبوس گھوڑوں یا رتھوں پر سفر کرتے تھے۔ مختلف فلوٹس اس پریڈ کا حصہ تھے، جو برہان الدین کے دور میں مختلف کارناموں کی نمائش کرتے تھے۔ اسی طرح کے جلوس دنیا بھر کے کمیونٹی سینٹرز پر نکلے۔ ایک ہفتے کی مدت میں منعقد ہونے والی تقریبات کے دوران برہان الدین نے بھنڈی بازار میں ایس پی یو ٹی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا اور نیروبی کینیا میں الجامعہ تاسویہ یونیورسٹی کی شاخ کھولنے کا اعلان کیا۔ برہان الدین ہر سال چند دن لندن میں گزارتے تھے، جہاں ان کا گھر تھا۔ سن 2011 میں ایسے ہی ایک دورے کے دوران انہیں فالج کا دورہ پڑا اور انہیں کرومو ویل ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ہسپتال میں داخل ہونے کے کچھ دن بعد انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے مفضل سیف الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا
اور مذہبی روایت کے مطابق اپنے قریبی خاندان کے چند افراد کو گواہی دینے کے لیے رکھا۔ انہوں نے اس خبر کو کمیونٹی کے تمام ممبران تک پہنچانے کو کہا۔ بمبئی واپسی پر برہان الدین نے اپنے والد کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں انہوں نے ہزاروں تماشائیوں کے درمیان مفضل فیصف الدین کو اپنا جانشین نامزد کرنے کے اعلان کا عقیدہ کیا۔ یہ پروگرام ممبئی کے کئی دیگر مقامات پر بھی نشر کیا جا رہا تھا۔ برہان الدین نے ایک ڈریس کوڈ جاری کیا جس میں مرد بوروں کو داڑھی بڑھانے اور سفید ٹوپی اور کرتا پہننے اور خواتین کے لیے رنگین ٹاپس عبایا پہننے کا کہا گیا، جسے رسمی طور پر ردا کہا جاتا ہے۔ اس اسلامائزیشن ان کے آباء و اجداد کی بڑی سخاوت میں ضم ہونے کی رجحان کا مقابلہ کیا، جو ان کے پیٹرو طاہر سیف الدین اور اس سے پہلے کی دعاؤں کے دور میں بھی رائج تھا۔ اس سخاوت کی تاریخ مصر میں قرون وسطیٰ کے فاطمی خاندان سے ملتی ہے۔ سن 1980 میں حکیم مسجد کو محمد برہان الدین نے سفید سنگ مرمر اور سونے کے تراشوں میں بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کی۔ تزئین و آرائش کے حصے کے طور پر اصل سجاوٹ کی باقیات بشمول سٹوکر نقش و نگار، لکڑی کی ٹائی بیم اور قرآنی نوشتہ حجات کو بحال کیا گیا۔ عصر حاضر میں قدیم الحکیم مسجد کو عبادت گاہ کے طور پر بحال کرنے کی ان کے ارادے کے لیے روشنی کے حل کی ضرورت تھی، جس نے مسجد کو یہ اہم فعالیت فراہم کی، اور ایسا اس انداز میں کیا جس نے روشنی کی فاطمی روایت اور اس کے جمالیات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ الجامعہ القمر کے بھرپور طریقے سے سجے ہوئے اگوڑے کے طاق سے مشکلات یا چھوٹی لیٹرین کے مجازانہ طور پر اوپر نے اس کا حل فراہم کیا۔ جس طاق میں لالٹین کا نقش پایا گیا تھا، اس کا موازنہ مسجد زید نے محراب طاق سے بھی کیا گیا، وہی جو حکیم مسجد میں بھی پایا جاتا ہے، جس کا مرکزی شکل ایک بڑے چراغ یا لالٹین سے مشابہ ہے۔ سن 1978 میں برہان الدین نے سورت میں ایک تاریخی اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا، جہاں انہوں نے کمیونٹی سینٹرز کے متوبین سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے کی وقتی آزمائش روایت کی پاسداری کریں اور سائنسی ترقی کے امداد کے ساتھ فائدہ مند کو بھی اپنائیں۔ کمیونٹی کے لیے ان کے اہم پیغامات میں سے ایک تھا سود کی عادت کو ترک کرنا۔ اجتماع شروع میں سورت میں شروع ہوا اور اس کے بعد 1978-88 کے درمیان بمبئی، کراچی، نائروبی اور دارالاسلام میں منعقد ہوا۔ 1978 میں سورت میں پہلا اجتماع الجامعہ صفیہ کے ایوان برکات میں منعقد ہوا۔ برہان الدین نے اپنے پیروکاروں میں سماجی، تعلیمی اور معاشی جوش پیدا کرنے کے لیے اس اجلاس میں 7 اصول رکھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، 1984 میں اپنے والد طاہر سیف الدین کی 100ویں سالگرہ اور محمد کے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے حسین ابن علی رضی اللہ کی 1400ویں یوم پیدائش کے دو موقع پر برہان الدین نے روح کے مطابق اصولوں کا ایک اور مجموعہ ترتیب دیا جو پہلے قائم کیا گیا تھا، جس میں قرضدان حسنہ بعد میں اچھا قرض پر زور دیا گیا تھا، جو کہ سود سے پاک قرضے ہیں۔ ادارہ جاتی سطح سے اور انفرادی سطح پر بعض حد تک سود کا خاتمہ ان ملاقاتیوں کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔ برہان الدین نے داؤدی بورا خاندان کو روزانہ کھانا فراہم کرنے کے لیے کمیونٹی کچن یعنی فیض المعیاد قائم کیے۔ اس طرح خواتین کو معاشی، تعلیمی اور مذہبی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے مفت وقت فراہم کیا گیا۔ کمیونٹی کچن مراحت یافتہ اور پسماندہ طبقوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، دونوں کو ایک جیسا اچھا معیار اور حفظان صحت سے تیار شدہ کھانا ملتا ہے، جبکہ کمیونٹی کے ارکان کے پاس اپنے خاندان کے لیے ادائیگی اور ان لوگوں کی کفالت کا انتظام ہوتا ہے جو استطاعت نہیں رکھتے۔ برہان الدین 17 جنوری 2014 کو ممبئی میں ان کے گھر سیفی محل میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔
बोरा बरादरी ने मरहूम की याद में 40 दिन की शोक का ऐलान किया। इनके दूसरे बेटे और जानशीन मुफज्जल सैफुद्दीन ने सरोतल मसाजिद में अपने वालिद की नमाज जनाजे की इमामत की, जिसके बाद इन्हें अपने वालिद तैर और सैफुद्दीन के अलावा रवादात तैरा में दफन किया गया। रियासती लोग के तौर पर हिंदुस्तानी परचम निस्फ सर पर लहराया गया। इंतकाल के अगले दिन हामियों का एक हजूम पुरमन तरीके से इनके रिहायशगाह के बाहर जमा होकर इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए बदकिस्मती से जब इन्हें अंदर जाने के लिए दरवाजे खोले गए तो एक इंसानी भगदड़ मच गई, जिसमें 18 अफराद हलाक हो गए। बुरहानुद्दीन की मौत के 1 साल बाद मुनक्कद होने वाली एक यादगारी तकरीब ने अंदाजे के मुताबिक 3 लाख बोरियों को मुंबई की तरफ मतवज्जा किया। इनकी रिहाइश के लिए खुसूसी तौर पर 2 मखसूस बस्तियां बनाई गई। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़।